الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ مجلس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر ان کافروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، اور دلیل کے طور پر یہ بات اپنی عقل سے پیش کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ایک انسان مر کر گل سڑ جائے گا تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. ان کو اللہ رب العزت کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ رب العزت انسان کو ایک مرتبہ موت دے کر دوبارہ اپنی قدرت سے زندہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کی موٹی موٹی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ تم کو اگر اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا تو ہم تم کو اپنی قدرت کی نشانی سے سمجھا رہے ہیں، پھر تو تم سمجھ جاؤ، لیکن پھر بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. تو گزشتہ مجلس میں اللہ نے اپنی قدرت کی ایک بڑی مثال سمجھائی تھی کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سوکھی زمین، بنجر زمین جہاں دور دور تک سبزہ نظر نہیں آتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ کبھی اس میں ہریالی گھاس نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت سے بارش کو برسا کر اسی بنجر زمین سے اللہ ہریالی کو، گھاس کو اگاتے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہے کہ جب ہم ایک مری ہوئی زمین کو، ایک مردہ زمین کو، ایک بنجر زمین کو بارش برسا کر زندہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم انسان کو ایک مرتبہ موت دے کر دوبارہ زندہ نہ کر سکیں. آج کی اس مجلس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی ایک دوسری نشانی ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں. پہلی جو نشانی بیان ہوئی اس کا تعلق زمین سے تھا، یہ اللہ کی قدرت کی وہ نشانی ہے جس کا تعلق زمین سے ہے. یہ جو نشانی آج بیان ہو رہی ہے اس کا تعلق، ان قدرت کی نشانیوں کا تعلق آسمانوں سے ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے. نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون، کہ ہم اس رات سے دین کی چادر کو ہٹا لیتے ہیں، یکایک کہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی دوسری نشانی کا بیان ہے کہ دین اور رات یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ جب چاہے رات اور جب چاہے اللہ دین کو نازل کر دیتے ہیں. اصل اس دنیا میں اندھیرا ہے، لیکن اللہ نے اس اندھیرے پر اللہ سورج کے ذریعے سے دین کی چادر کو ڈال دیتے ہیں تو لوگ اجالے میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورج کو غروب کر کے پھر دین کی چادر کو ہٹا لیتے ہیں تو لوگ رات میں اندھیرے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے.
یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم رات کو دین کے اوپر ہم نے دین کی چادر کو ڈال دیا تو دین ہو گئی رات، اور پھر دین پر رات کی چادر ڈال دی تو دین رات بن گیا۔ جب اتنی بڑی ہماری قدرت کی نشانی آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے کسی انسان کو ایک مرتبہ موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا بالکل آسان ہے۔ یہ تو کتنی بڑی نشانی ہے، کسی انسان کو دوبارہ زندہ کرنا یہ تو اس سے بھی آسان ہے۔ مشکل کام تو یہ ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے، اب اسی اندھیرے کو ایک دم سے اجالے میں لا دینا، یہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری قدرت سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی دوسری نشانی بیان فرمائی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ایک اور چیز ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، اسی آسمان میں آپ دیکھ رہے ہیں سورج کو، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، اور یہ ایک عجیب نظام مقرر ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا طاقتور ہے، العزیز، اور العلیم جو بڑا علم والا ہے۔ یعنی وہ اپنی طاقت سے اور اپنے علم سے اس نے عجیب نظام مقرر کیا ہے، جس نظام کے تحت سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ دیکھیے یہاں مستقر کا لفظ بیان فرمایا، مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ اب مفسرین نے یہاں دو تفسیریں نقل کی ہیں، ایک تفسیر میں یہ نقل کیا ہے جس کے راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مستقر سے زمانہ مراد ہے، کہ سورج اپنے زمانے کی طرف چل رہا ہے۔ مراد اس آیت کا، اس تفسیر کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے سورج کو بنایا ہے، ہزارہ سال ہو گئے، سورج اپنی روش پر چل رہا ہے، ایک سیکنڈ اور ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ انسانوں یہ مت سمجھنا کہ ہزاروں سال سے سورج چل رہا ہے تو ہمیشہ کے لیے چل رہے گا، بلکہ یہ ایک زمانے تک چلے گا۔ وہ زمانہ کون سا ہے؟ قیامت کا ہے، کہ جب قیامت آئے گی اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سورج کو کہ اب تیری روش اور تیری رفتار رک جائے تو سورج اپنی رفتار کو روک دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی زبردست طاقت اور اپنے علم کے اندازے سے ہم سورج کو چلا رہے ہیں۔ تو ایک یہ کہ قیامت تک سورج چلے گا، ایسا نہیں کہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ایک تفسیر یہ بھی نقل کی گئی کہ یہاں سے جگہ مراد ہے۔ پہلی تفسیر کیا گئی کہ سورج ایک زمانے تک یعنی قیامت تک چلتا رہے گا، ہمیشہ نہیں چلے گا، لیکن جب تک چلتا رہے گا ایک سیکنڈ اور ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری تفسیر کہ سورج اپنی جگہ کی طرف چل رہا ہے۔ اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے آپ ایک حدیث سمجھیے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس حدیث کو امام بخاری رحمہ نے اپنی بخاری شریف میں، امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں روایت کیا ہے، بڑی مضبوط روایت ہے کہ ایک مرتبہ یہ راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں غروب آفتاب کے وقت حاضر تھا۔ مسجد میں ہم حاضر تھے، آفتاب کے غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ ابو ذر، کہ تمہیں معلوم ہے کہ آفتاب غروب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا، چونکہ صحابہ کرام کی اپنی ایک عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی بھی سوال کے جواب میں یہی الفاظ استعمال فرماتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا تھا کہ حضور جیسی شخصیت ہو تو جواب دینے کی کسی کی مجال نہیں تھی۔ صحابہ کرام کے اندر یہ ادب کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ کسی بھی سوال کے جواب میں کبھی صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ سورج روزانہ عرش کے سائے میں جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہونے کے لیے سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہو کر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آئندہ کل طلوع ہونے کے لیے اللہ کے سامنے اجازت مانگتا ہے۔ جب اس کو اجازت دی جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایک وقت یہ آئے گا اپنے معمول کے مطابق سورج اللہ سے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا دوبارہ طلوع ہونے کی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی کہ کل تو طلوع ہونا مشرق کی سے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے گا کہ جہاں تو غروب ہوا ہے مغرب میں، کل دوبارہ تو اسی جگہ سے پھر سے طلوع ہونا مغرب سے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی یہ سب سے بڑی نشانی، آج سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوگا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا تو جہاں سے غروب ہوا ہے دوبارہ وہی مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ جب نشانی ظاہر ہو جائے گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت کسی گنہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس وقت کسی کافر کا اسلام لانا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے موقع ہے کوئی گنہگار اپنی گناہ سے توبہ کر لے، کوئی کافر، کوئی اللہ کا نافرمان، کوئی بت پرست، کوئی مورتی پوجا کی بات کرنے والا یہ اللہ کیوں مان لے تو اللہ اس کے اسلام کو قبول کر لے۔ اب دیکھیے حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ بھئی روزانہ سورج اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر جب اس کو دوبارہ اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کی، اور اجازت ملتی تو طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اور اس حدیث کا فرمان میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن عام جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، جو ماہرین فلکیات ہے، جو آسمان پر جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، اسٹڈی کی ہے، اس اعتبار سے ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے، دنیا شروع ہوتی ہے فجی سے، ختم ہوتی ہے سانس فرانسیسکو پر، آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت سورج کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں غروب ہے تو کسی اور جگہ میں ابھی سورج طلوع ہوا ہوگا۔ اب مان لیجیے کہ ابھی ہم عشاء کے وقت ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں سورج غروب ہو چکا ہے، یا آپ تھوڑے سے آگے چلی جائیے سعودی عربیہ تو وہاں ابھی سورج طلوع ہونے کے قریب، سورج ابھی طلوع، ابھی مغرب کا وقت ہوگا۔ اس سے آگے چلی جائیے آپ جو ہے انگلینڈ کی طرف، ابھی وہاں تو عصر کا وقت چل رہا ہو۔ اس سے آگے چلی جائیے آپ کینیڈا اور امریکہ کی طرف، تو وہاں ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہو۔ اور تھوڑے سے الٹے چلے جائیے نیوزی لینڈ اور جو ہے آسٹریلیا کی طرف، تو وہاں آئندہ کل فجر کی نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ کہیں پوری دنیا میں کہیں عصر کا وقت ہے تو کہیں ظہر کا وقت ہے تو کہیں فجر کا ہے، کہیں غروب ہے، کہیں طلوع ہے۔ ایک طرف تو مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ہر جگہ، آج یہاں غروب ہے تو آگے طلوع ہے، وہاں غروب ہو کر آگے طلوع ہو رہا ہے، تو پھر یہاں یہ بات حدیث میں کہی گئی کہ سورج روزانہ عرش کے سائے میں غروب کے وقت غروب ہو کر سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگ کر دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ارے سمجھے سوال، حدیث میں دیکھیں کہ بھئی غروب ہوتا ہے، پھر طلوع کی اجازت مانگتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے، تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سورج کہیں نہ کہیں کسی جگہ طلوع نکلا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے کہ دیکھیے اللہ کی ہر مخلوق یہ سجدہ کرتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق، دنیا میں جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، لیکن ہر ایک کی سجدہ کرنے کی کیفیت، اس کا طریقہ الگ ہے۔ انسان سجدہ کرتا ہے تو انسان کے سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی پوری باڈی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، لیکن دنیا کے ہر مخلوق اس طرح سجدے کرتی ہے ایسا نہیں۔ قد علم کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کو ہر ایک کی تسبیح اور اللہ کو ہر ایک کا سجدہ معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے سجدہ کر رہا ہے۔ تو سورج کا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو اللہ نے جو ذمہ داری جب سے بنایا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا یہ اس کا سجدہ ہے۔ تو اس کا کوئی ہماری طرح سجدہ کرنا اللہ کے عرش کے سامنے کوئی ضروری نہیں۔ سجدہ کہتے ہیں کہ اپنے اللہ کی پوری فرما برداری، سورج کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھا رہا ہے، اور اس ذمہ داری میں وہ سجدہ بھی ہو رہا ہے اور طلوع بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال دوں، اس مثال سے بات فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ جیسے دیکھتے ایک ٹرین ہے، اب ٹرین چل بھی رہی ہے اور ہر اسٹیشن پر جا کر جو ہے اجازت بھی مانگتی ہے آگے کے لیے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے ٹرین نے اجازت مانگنے کے لیے اسٹاپ کیا، سگنل بنائے سرکار نے، اگر آگے ریڈ سگنل ہے تو ٹرین رک جائے گی کہ بھی مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں، گرین سگنل ہے تو سمجھ جائے گی کہ بھی آگے مجھے جانے کی اجازت ہے، تو ٹرین چل بھی رہی ہے اور اجازت بھی مانگ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں مثال سے؟ اسی طریقے سے سورج چل بھی رہا ہے، اس کی چال اور رفتار ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی رک نہیں سکتی، اسی درمیان میں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، مطلب وہ اللہ کی پوری فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس کا مطلب حدیث میں ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم نے سورج کو جب سے بنایا ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے اور ایک منٹ کے لیے بھی کبھی رک نہیں سکتا ہے،
آگے کرے کہ یہ زبردست ایک نظام ہے اس زبردست طاقت والے اللہ کا جو بڑا علم والا ہے. یہ کوئی ایک جو ہے اچانک کی کوئی بات نہیں کہ بھئی اتفاق سے سورج چل رہا ہے. یہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا دھرم یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے بلکہ دنیا خود بخود چل رہی ہے. یہ آیت ان کی جواب کو توڑ رہی ہے، بلکہ یہ اس ذات کی طرف سے ایک اندازہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس سورج کو چلا رہا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی آخری منزل میں اس طریقے سے ہو جاتا ہے جس طریقے سے کھجور کی پرانی ٹہنی، کھجور کی سوکھی ہوئی جو ٹہنی ہوتی ہے، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جو ٹہنی ہوتی ہے جب سوکھ جاتی ہے تو بالکل باریک اور پتلی اور مڑ جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند کی بھی منزلیں بنائی ہیں. چاند ایک مہینے میں اپنی منزل کو پورا کرتا ہے. منزل کہتے ہیں ہر انسان کا گھر. چاند کی اللہ نے 28 منزلیں مقرر کی ہیں. چونکہ اسلامی مہینے میں چاند نہ تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، لیکن ایک دن مہینے میں چاند چھپ جاتا ہے. اس اعتبار سے چاند کی 28 منزلیں ہوئی. جب چاند شروع میں جب نکلتا ہے اس وقت بہت باریک ہوتا ہے. پھر جب چاند بڑھتا ہے، بڑھتے 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 جب 14ویں منزل میں پہنچتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں 14ویں رات کا چاند، بدر کامل، تو چاند مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سے 15ویں جب منزل شروع ہوتی ہے تو دوبارہ چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے. گھٹتے 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 آخری جب منزل آتی ہے 28 منزل، وہ اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے کھجور کی ٹہنی سوکھ کر پتلی ہو جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. کون وہ ذات ہے جو چاند کو بڑھا رہی ہے؟ کون ذات ہے جو چاند کو گھٹا رہی ہے؟ کیسا عجیب نظام ہے. اچانک سے ایک دم چاند پتلا باریک ہو گیا، بڑھتے بڑھتے وہی چاند خوبصورت گول شکل میں بہترین 14ویں رات کی شکل میں ہو گیا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہماری قدرت کی نشانی ہے. اگر اللہ اسی کو آگے واضح کر رہے ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج کی مجال نہیں ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی یہ مجال نہیں ہے تو أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کو چاند کو پکڑ لے. اتنے سالوں سے چل رہا ہے سورج، کبھی دیکھا کہ سورج نے چاند کو پکڑ لیا اور دن کو لمبا کر دیا؟ اللہ کہتے ہیں سورج کی مجال ہی نہیں ہے. حالانکہ سورج چاند سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے. سورج چاند سے کئی کروڑوں میل. یہ تو جب سائنسی باتیں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ سورج کا جو ہے مجال ہی نہیں ہے وہ چاند کو پکڑ لے ہوئے، اور نہ رات کے اندر اتنی ہمت ہے وہ دین کو پکڑ لے. آج رات یہ چاہے کہ میں اتنی لمبی ہو جاؤں کہ دین کو شارٹ کر دوں، بلکہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھی اپنے وقت پر آئے گی، دین بھی اپنے وقت پر آئے گا، سورج بھی اپنے وقت پر چل رہا ہے، چاند بھی اپنی منزلوں پر چل رہا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. ہر ستارہ اور ہر چیز اپنے اپنے مقام میں اپنے اپنے مدار پر تیر رہی ہے. کوئی کسی میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی، کل فی فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو نہیں کہتے، مدار کو کہتے ہیں. آسمان اور زمین کے بیچ میں جو خلا ہے، جو جگہ ہے، اس جگہ کو فلک کہتے ہیں. اللہ فرما رہے اس جگہ میں یہ سارے ستارے تیر رہے. معلوم ہوا کہ سورج اور چاند یہ آسمان کے اوپر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سورج آسمان پر ہے، چاند آسمان پر نہیں، بلکہ آسمان اور زمین کے بیچ میں بہت اونچی خلا ہے. اس خلا میں ایسے تو بہت سارے ستارے تیر رہے. ان ستاروں میں سے سورج بھی ہے، ان ستاروں میں سے چاند بھی ہے. آج کی سائنس کو ثابت بھی کر رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی امریکہ والوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے. یہ ممکن ہے اس لیے کہ آسمان پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. آسمان پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے اور چاند آسمان پر تو ہے نہیں. اب جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم چاند پر جا کر آئے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے دعوے میں سچے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے تو 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ ایک کھلی فضا میں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں اس میں تیر رہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اور اس طریقے کی ٹیکنالوجی سے وہ چاند پر پہنچ گئے. یہ کوئی جو ہے ناممکن بات نہیں. اب تو یہ لوگ نئی نئی ایجادیں کر رہے ہیں. اللہ تو 1400 سال پہلے ساری چیزیں کھول کر اللہ نے بیان کر دی. اس لیے بعد میں پھر کچھ سائنٹسٹوں نے اس کا یہ بھی کیا کہ بھئی یہ چیز فراڈ تھی. کوئی امریکہ والے چاند پر گئے نہیں ہیں، بلکہ تو اس زمانے میں جب رشیا سے مقابلہ ہو رہا تھا تو اپنے ٹیکنالوجی کا لوہا منانے کے لیے انہوں نے صرف یہ دعویٰ کیا تھا. پوری اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے.
اس کا گجراتی میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو ان کی دنیا ہے، ان کی باتوں میں سچ جھوٹ آ سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی باتوں میں سچ جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی چیز قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہے، ہمارے لیے تو سب سے بڑا خزانہ قرآن و حدیث ہے۔ جو چیز سائنس آج ثابت کری ہے، قرآن نے 14.5 سال پہلے اس کو بیان کر دیا ہے۔ مجھے تفسیر میں آپ نے سنا ہے کہ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ ہر چیز میں جوڑا ہے، زمین میں اور دنیا کی ہر مخلوق میں اللہ نے تو 14 سال پہلے کہہ دیا کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑا بنایا۔ اب سائنس آج اس کو ثابت کر رہی ہے، تو سائنس سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کو اور زیادہ واضح کر رہی ہے۔ ہمارے لیے تو گرو کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا قرآن دیا، اتنی بڑی حدیث کا ذخیرہ دیا، یہ ہمارے لیے گرو کی بات ہے۔ بہرحال کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانی سمجھا رہے ہیں کہ یہ رات، یہ دین، رات اور دین کا آنا، چاند کا اپنی منزلوں کو پورا کرنا، سورج کا اپنی چال ایک رفتار سے چلنا، آپس میں ایک دوسرے کا نہ ٹکرانا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور ہر اللہ کی یہ چیزیں، یہ اللہ کی مخلوق اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک میسیج یہ بھی مل رہا ہے، جب اللہ کی یہ مخلوق ہے جن کا دنیا میں آنے کا مقصد ہماری خدمت ہے، جب یہ اللہ کی مخلوق اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے، تو انسان تجھے تو اپنی ذمہ داری کو اس سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ دنیا کی ذمہ داری تو اپنے دنیا کی زندگی تو ذمہ داریوں کے پورے کرنے کی جگہ ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد میں لگنا، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اچھا، شیخ علیہ کا وہ شعر ہمیں بار بار اس کا جو ہے مذاکرہ کرنا چاہیے کہ عشق کے انداز نرالے دیکھیں، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہمارے لیے کوئی چھٹی ہے نہیں دنیا میں، ہماری چھٹی کا دن تو وہ دن ہوگا جب ہماری موت کا دن ہوگا۔ جب تک ہماری موت نہ آئے، جب تک ہماری زندگی میں سانس باقی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ایک انسان کی، ایک اللہ کے بندے کی اور ایک نبی کے امتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق چلائے۔ جب تک زندگی باقی ہے، اسی ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا ہے۔ ہماری چھٹی ہے ہی نہیں، چھٹی جس دن ہوگی، جس دن ہماری موت کا دن ہوگا، پھر جب ہم قبر میں جائیں گے، پھر وہی فرشتہ آ کر کہے گا نم کنومت العروس، سویا جس طریقے سے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، آج تو اب آرام کر لے، آج سے تیری چھٹی کے دن شروع ہو گئے، اب تو جتنا چاہے آرام کے ساتھ نیند لینا چاہے تو نیند لے لے۔ یہ میسج ہمیں ملا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ کی قدرت کی دوسری نشانی جس کا تعلق آسمانوں سے تھا، اللہ انہیں سمجھا رہے، پھر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تیسری نشانی ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اور ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو، ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت کا بیان ہے۔ کسی آدمی کے لیے کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ جب سفر کرے تو اپنا سارا سامان، اپنا سارا بوجھ ساتھ میں لے کر چل سکے۔ کسی میں طاقت ہے، بڑا دور کا سفر ہو، اور اس زمانے میں تو آج کے زمانے کی طرح گاڑیاں اور پہیے والی سواریاں تو تھی نہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہے کہ ہم نے یہ بھری ہوئی کشتیاں ہم نے تمہارے لیے بنائی، ایک پانی جس کو ایک لیکوڈ چیز ہے، جس میں کوئی چیز ٹیک نہیں سکتی ہے، ہم نے اس پانی کے اندر تمہارے لیے ایک کشتی جیسی چیز بنا دی۔ اس کشتی میں تم اپنے سامان کو بھر بھر کر، اپنے سامان کو لاد کر، اپنی اولادوں کا سوار کر کے تم اس کو دور دور بھیج رہے ہو کمانے کے لیے۔ یہ ہماری قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ ہم چاہتے تو اس پانی پہ کوئی چیز ٹیکنے نہ دیتے، لیکن ہم نے جہاں تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا جس پہ تم سواری کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے لیے کشتی کو پیدا کیا۔ آج کی زمانے میں سمجھ نہ ہو تو ہم اسٹیمر کو سمجھ لیں، بوٹ کو سمجھیے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ہم بڑی بھاری چیزوں کو ان کشتیوں پر سوار کر کے اپنی منزل مقصود تک ہم پہنچتے ہیں۔ کہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو ان بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے ان کشتی جیسی اور بھی بہت ساری سواریاں ہم ان کے لیے پیدا کریں گے جس پر وہ سوار ہوں گے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کریں گے، ایک ترجمہ کیا کریں گے جو ابھی میں نے کیا، اور ہم ان کے لیے اس کشتی جیسی اور بھی بہت ساری سواریاں آئندہ پیدا کریں گے جس پر وہ سوار ہوں گے۔ دیکھیے، کچھ کسی کشتی کا، کسی سواری کا نام نہیں لیا ہے، اب قیامت تک جتنی بھی سواری آئے گی وہ ساری سواریاں اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ یہ تو اللہ نے عقل دی تو انہوں نے ہوائی جہاز بنایا، اللہ کی عقل دی ہوئی سے استعمال کر کے انہوں نے ٹرین بنائی، ہوائی جہاز، ٹرین، موٹر، بس، کاریں سب من مثلی میں داخل ہیں۔
آئندہ بھی ہم تمہارے لیے ایسی سواریاں پیدا کریں گے جس میں تم سوار ہوں گے. جس طریقے سے کشتی جب پانی پر چلتی پانی اس کو نہیں ڈوبوتا، ہوائی جہاز بھی آپ دیکھیے ہوا پر اڑ رہا ہے، ہوا اس کو زمین پر نہیں گراتی. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہم نے اپنی عقل سے اور اپنی ٹیکنالوجی سے بنایا ہے. اللہ تمہیں اگر یہ عقل نہ دیتے، اللہ تمہیں یہ صلاحیت نہ دیتے، تم یہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے تھے. اللہ کرے کہ ہم تمہارے لیے اس جیسی کشتی سے اور بھی بہت ساری سواریاں پیدا کریں گے جس میں تم سوار ہو. ایک ترجمہ تو یہ ہے. دوسرا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کشتی جیسی اور بھی ہم نے ایک سواری پیدا کی جس پر تم سوار ہوتے ہو. یہاں مفسرین نے مراد دیا ہے اونٹ کو، چونکہ عرب کے اندر اونٹ مشہور تھا. اونٹ وہ جانور ہے جس پر ہم بہت سارا بوجھ کشتی کے ساتھ لحاظ سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ عرب لوگ اونٹ کو بھی خشکی کی کشتی کہتے تھے. سفینۃ البر، جسے پانی کی جو کشتی ہے، جہاز یہ پانی کی کشتی ہے. اونٹ کو یہ زمین کی کشتی کہتے تھے. جب زمین میں جب سفر ہوتا تھا تو وہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنا بہت سارا سامان لاتے تھے. اور جب پانی کا جب یہ ہوتا تھا سوار کا مسئلہ تو یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے تھے. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں پھر بھی تم ہماری ان قدرت کی نشانیوں میں غور نہیں کرتے. اگر ہم چاہتے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم تمہیں ہلاک کر سکتے تھے. کشتی کو ڈبو دیتے تم کیا کر سکتے تھے؟ آج ٹرین چل رہی، ہم ٹرین کو ٹکا دیں تم کیا کر سکتے ہو؟ ہوائی جہاز ٹوٹ جائے تم کیا کر سکتے ہو؟ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، تم ان بھری ہوئی کشتیوں پر اپنی اولادوں کو سوار کر کے کمانے کے لیے، بزنس کے لیے، دھندے کے لیے بھیج رہے. ہم کشتی کو غرق نہیں کرتے، ڈبوتے نہیں. ہم چاہتے تو ایک کشتی کو جب ڈبو دیتے فلا صریخ لہم، کوئی تمہاری فریاد کو سننے والا نہیں ہوتا. کس کو تم فریاد کرتے؟ ولا ینقذون، کوئی تمہیں بچانے والا بھی نہیں آتا. یہ تو ہماری اپنی قدرت ہے کہ پانی پر بھری ہوئی کشتیاں چل رہی ہیں، لیکن ہم نے ایک اپنی طرف سے تم پر مہربانی کی ہے. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اور ایک مدت تک ہم نے تمہیں فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، جاؤ فائدہ اٹھاؤ اس سے. اور یہ ہماری مہربانی ہے، ہماری صفت رحمان کا تقاضا ہے کہ تم ہماری بات نہیں مانتے، تم ہماری توحید کے قائل نہیں ہوتے، تم آخرت کو نہیں مان رہے، پھر بھی ہم تمہیں اتنی بہت ساری نعمتیں تمہیں دے رہے. اس لیے آگے اللہ ان سے کہہ رہے کہ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے کشتی کو غرق کر کے، اور اس عذاب سے وما خلفکم جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے. ایک عذاب جو تمہارے سامنے ہے، ایک عذاب تمہارے پیچھے ہے، تم اس سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. تو پھر بھی وہ اللہ کی ان باتوں سے اعراض کرتے ہیں. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا كانوا عنها معرضین، جب ان کے سامنے اپنے رب کی، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بیان کی جاتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، بجائے اس کے ماننے کے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہاں ایک اور مکالمہ نقل کر رہے ہیں مسلمانوں کا اور کافروں کا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، تو کافر لوگ کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے؟ ارے ہم ان کو کھلاوے جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم لوگ تو سری گمراہی میں ہو. دیکھو اس آیت کی تفسیر میں ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بڑے سخی آدمی ہیں، اپنے زمانے میں جو غریب، جو یتیم، جو مسکین، جو بیمار، جو مزدور قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کی مدد کرتے تھے. تو ان کی اس مدد کو دیکھ کر ابو جہل جو اللہ کے رسم کا دشمن تھا وہ ان کو کہنا آیا کہ کیا بات ہے تم ان غریبوں کو کھلاتے ہو پلاتے ہو؟ اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتا تو اللہ کھلاتا، جب اللہ ہی کو منظور نہیں ان کو بھوکا رکھنا مقصود ہے پھر تم کیوں انہیں کھلا رہے ہو؟ غریبوں کی ہمدردی کر رہے ہو. یہ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا. جب ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، اور دونوں کو اللہ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. غریب کو کہا کہ تم صبر کرو اور مالدار سے کہا کہ تم غریب کی مدد کرو، تو کہا کہ تم سری گمراہی میں. ابو جہل نے یہ الفاظ کہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ اگر اللہ ہی چاہتا تو اللہ ان کو کھلاتا، ہم کیوں کھلاوے ان کو؟ جب اللہ کھلانا نہیں چاہ رہا ہے پھر ہم کھلا رہے، یہ تو ہماری بیوقوفی ہے. اللہ کہہ رہے کہ دیکھیے یہ کفار اگرچہ اللہ کی شریعت کے مکلف نہیں تھے، لیکن ایک انسانی، ایک مانوتا کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلم ہو، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ مجبور ہے، مزدور ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، ایک انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے. یہ اللہ کا ایک دنیا میں ایک نظام آپ دیکھیے. جانوروں میں اللہ نے ایک سسٹم یہ بنائی ہے کہ جانوروں میں کوئی غریب کوئی مالدار نہیں ہے، ہر ایک اللہ کی قدرتی دسترخوان سے کھا رہا ہے.
جو ماساری ہو اللہ ان کے لیے، دوسرے جانوروں کو اللہ ان کے لیے انتظام کر دیا، وہ چیل پھاڑ کر کھا رہے ہیں۔ جو شاکاہاری جانور ہیں وہ اپنی درخت گھاس کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ کوئی شیر مالدار ہو اور بلی غریب ہو، بلکہ انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس میں کوئی غریب مالدار کا تصور نہیں، ہر ایک اللہ کے قدرتی دسترخوان سے کھا رہا ہے اور اللہ نے ڈائریکٹ کھلا رہا ہے۔ لیکن جہاں انسانوں کا معاملہ ہے وہاں اللہ نے یہ عجیب نظام بنایا ہے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، اور اللہ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا، ایک چین اللہ نے بنائی ہے۔ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ ہر ایک کو مالدار بناتے تو پھر یہ مزدوری والا کام کون کرتا؟ گھر کی تعمیر کا کام، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری مزدوری کے جو کام ہے کون کرتا؟ کوئی کام بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ اللہ نے جو ہے بعض لوگوں کو غریب بنایا اور ان کو مالداروں کو محتاج بنایا کہ تم مالداروں کے لیے کام کرو، اور پھر مالداروں کو کہا کہ تم غریبوں کی اس کے ذریعے سے مدد کرو۔ ایک نظام بنایا۔ تاجر ہے، بہت بڑی دکان کھولی اس نے، 10 لاکھ کا مال بھر دیا، لیکن اس کی دکان پہ کوئی کسٹمر نہ آئے تو تاجر کیا کرے گا؟ بزنس مین کو کسٹمر کی ضرورت، کسٹمر کو تاجر کی دکان کی ضرورت۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جب سے دنیا بنی ہے، کیا کوئی دنیا میں ایک ایسی مجلس ہوئی تھی کہ لوگوں نے ایسے مجلس کی کہ بھئی تم کپڑے کی دکان کھولنا، تم جو ہے چپل کی دکان کھولنا، تم فلاں دکان کھولنا، ایسی کوئی دنیا میں میٹنگ ہوئی تھی؟ اللہ نے ہر ایک کے دل میں بات ڈالی، کسی نے یہ دکان کھولی، کسی نے وہ دکان کھولی، کسی نے دکان کھولی، پھر اللہ نے کسٹمر کے دل میں بات ڈالی کہ آپ جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ اس طریقے سے ایک اللہ نے دنیا کا نظام بنایا کہ ہر ایک آدمی اس دنیا میں کسی دوسرے آدمی کا محتاج ہے۔ اب اللہ اصل روزی کا مالک تو اللہ ہی ہے، اللہ کو روزی پہنچانے میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کبھی ڈائریکٹ روزی دیتا ہے، کبھی اللہ کسی کو واسطہ بناتا ہے۔ تو اللہ نے امیر کو واسطہ بنایا غریب تک روزی پہنچانا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب مالدار یہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا، تو یہ وہی رویہ ہے جو رویہ ان کافروں کا تھا، جس کو اللہ قرآن کریم میں نقل کر رہا ہے کہ تمہارا کوئی احسان نہیں کہ تم غریب کی مدد کر رہے، بلکہ تمہیں تو غریب کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے تمہارے صدقہ خیرات کو اللہ کی بینک میں جمع کرنے کا تمہارے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا۔ کوئی دنیا میں غریب نہ ہوتا، تم اپنی زکوٰۃ کس کو دیتے، تم اپنا صدقہ کس کو دیتے، تو اپنی خیرات کس کو دیتے؟ بلکہ یہ غریب ہیں جو ایک کوریئر کی طرح ہے، جو تمہاری صدقہ خیرات کو قبول کر کے اللہ کی بینک میں جمع کر۔ تو غریب کو کہا کہ تم مالدار کا احسان مانو، اور مالدار کو کہا کہ تم غریب کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تمہارا صدقہ خیرات قبول کر کے تمہاری جو ہے صدقے کو اللہ کی بینک میں جمع کر دیا۔ اگر اس طریقے سے نظام جو دنیا میں چلے تو دنیا کے اندر کوئی آدمی بھوکا نہ مرے۔ لیکن آج دنیا میں جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو بھوک مری ہے، اس کا ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دولت چند آدمیوں کے ہاتھ میں آ کر سمٹ گئی، دولت چند آدمیوں کے ہاتھ میں سمٹ گئی ہے۔ اتنی دولت ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جن تک مال پہنچنا چاہیے تھا ان غریبوں تک دولت نہیں پہنچ رہی، جس کی وجہ سے وہ بھوکے مر رہے۔ اگر اللہ کی اس قدرت پر اور اللہ کی اس نظام پر ہر غریب اور مالدار اگر اس عمل کرے دنیا میں کوئی آدمی بھوکا نہ رہے۔ غریب اپنی مزدوری کے ذریعے سے پیٹ بھر سکتا ہے، مالدار جو ہے ان غریبوں کا اللہ کے اپنے جو ہے ان کے ذریعے سے مزدوری لے کر ان کا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ تو اللہ ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ڈائریکٹ کسی کو روزی دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ نظام جب ابو بکر صدیق نے اس ابو جہل کو سمجھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قول الذین کفروا، تو یہ کافر للذین آمنوا مسلمانوں سے کہتے ہیں، انطعموا کہ ہم کھلائے اس آدمی کو، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ اسے کھلا دیتے، جب اللہ نے نہیں چاہا تو ہم اس کو نہیں کھلائیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، بلکہ یہ لوگ تو سری گمراہی میں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر لوگ سری غلطی میں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اوپر سے یہ لوگ یہ کہہ رہے کہ تم جس قیامت کی بات کر رہے ہو، بار بار سمجھا رہے ہو قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو یہ نبی سے کہہ رہے کہ قیامت کب آئے گی، تم یہ وعدے کر رہے ہو تو وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا تمہارا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ مذاق کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی قیامت آئے گی قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ بس یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ چیخ آ جائے گی وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی، اور پھر جب قیامت آئے گی فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، نہ انہیں وصیت کرنے کا موقع ملے گا نہ انہیں اپنے گھر جانے کا موقع ملے گا۔ قیامت اچانک آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو آدمی بازار میں کپڑے کی دکان میں بیٹھ کر کپڑے خرید رہے ہوں گے،
کپڑا کھول دیا ہوگا کپڑے والے نے، کپڑے کا بھاؤ تال نکی ہو گیا ہوگا، یہاں تک کہ اب کپڑا پھاڑنے کی تیاری ہوگی اور اچانک قیامت آ جائے گی، وہ کپڑا بھی لپیٹ نہیں سکے، اتنی اچانک قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنی ہوش کو لیپ رہا ہوگا، پلاسٹر کر رہا ہوگا، ٹنکی بنا رہا ہوگا، ابھی پلاسٹر میں مکمل نہیں ہوا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ آدمی بازاروں میں اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے جا رہے ہوں گے، خرید رہے ہوں گے، اپنے گھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے، وصیت بھی نہیں کر پائیں گے، وہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اللہ کرے کہ اس قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ بھئی قیامت جب آنے والی ہیں تو پھر عقل مندی کی بات یہ ہے کہ تم قیامت پر ایمان لے آتے، اور قیامت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کی تیاری میں تم لگ جاتے، بجائے اس کے کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں قیامت کب آئے گی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، قیامت کب آئے گی۔ اگر تم سچے ہو، اللہ کہہ رہے کہ یہ مذاق اڑا رہے لیکن جب آئے گی لڑ جھگڑ رہے ہوں گے اور اچانک قیامت آ جائے گی اور وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکیں گے، گھر والوں کے سامنے اپنے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکیں۔ تو اللہ کہہ رہے کہ بھئی یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ آگے پھر جب قیامت کا جب تذکر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سور کیسے پھونکا جائے گا، پہلے سور میں کیا ہوگا، دوسرے سور میں پھر کیا ہوگا، تو تفصیل اللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، قیامت سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔